بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وبعد ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فہو له قرین۔ جس طرح کہ فضیلت الشیخ محمد مبشر حسن بنگش حفظہ اللہ جادو اور جنات اور دیگر روحانی معاملات پر گفتگو فرما رہے تھے، سیر حاصل گفتگو کی، میں نے کہا میں بھی اس میں اپنا حصہ اور اپنا سبق سنا دوں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، جب انسان اپنے اصل مقصد سے ہٹ جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس پر شیاطین کو مسلط کر دیتے ہیں۔ وہ شیاطین اس کے اوپر مسلط ہو کر اسے وسوسوں میں مبتلا کرتے ہیں اور اس کے دل میں اور دماغ میں عجیب سی صورتحال کو پیدا کرتے ہیں، جس سے وہ انسان اپنے آپ کو کبھی مریض سمجھتا ہے، کبھی وہ کہتا ہے کہ میرے اوپر جادو ہے، کبھی کہتا ہے میرے ساتھ جنات ہیں، کبھی وہ کوئی اور معاملات کہتا ہے۔ اس معاملے میں قرآن حدیث فرقان حمید نے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، انسان جب کھانا کھائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، یہ دعائیں پڑھے، اور سوتے وقت کی دعائیں پڑھے، گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ دعا پڑھے، گھر سے باہر نکلے تو دعا پڑھے۔ جب انسان ان دعاؤں کا اہتمام کرے گا اسے دو فوائد حاصل ہوں گے۔ ایک تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے پر عمل کرنے کا اللہ ثواب عطا فرمائیں گے، دوسرا بیماریوں سے محفوظ عطا فرمائیں گے۔ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناطق وحی پیغمبر، جن کی زبان کی قسم اللہ عرش پر اٹھاتے ہیں، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ پیغمبر کائنات فرماتے ہیں، صبح جو انسان 3 مرتبہ یہ کہہ دے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اے اللہ میں آپ کے نام کی معیت کے ساتھ آپ سے سوال کرتا ہوں، ورنہ اسے دنیا کی کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی، زمین اور آسمان کی کوئی شے اسے نقصان نہیں دے سکتی۔ اور یہ دعائیں سکھلائی، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ دعائیں ہمیں کہا کہ یہ تسبیحات پڑھیں۔ فرمایا اللہم عافنا فی بدننا، اللہم عافنا فی سمعنا، اللہم عافنا فی بصرنا، لا الہ الا انت۔ ابھی میں اپنے موضوع کی طرف آؤں کہ جادو اور جنات اس کی حقیقت کیا ہے۔ ہمارے ملک عزیز پاکستان میں جگہ جگہ کلینکیں بنی ہوئی ہیں، معالج بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ ان سے نماز کا ترجمہ سننا چاہیں ان کو نماز نہیں آتی، آپ ان سے جنازے کی دعائیں سن لیں وہ انہیں معلوم نہیں ہیں، لیکن وہ بڑے لوگوں کا علاج کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمارے پاس جنات ہیں، ہمارے پاس یہ ہیں فلاں ہیں۔ اس کے بارے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا اگر تم کسی ایسے انسان کو دیکھو وہ ہواؤں کے اندر وہ پرندوں کی طرح پرواز کرتا ہو اور سمندر میں تیرتا ہو، اور بھی اس کے کرامت تم دیکھو اس کے پاس رہتے ہوئے، لیکن اگر اس کے اندر ایک ایسی چیز پالو جو میری سنت کی خلاف ورزی اس کے اندر دیکھو، فرمایا وہ وقت کا ولی نہیں، وہ وقت کا شیطان ہے۔ تو میرے عزیزان محترم، اگر ہم جادو اور جنات سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو صبح 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی
کل شیء قدیر، جس نے 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ مغرب کے بعد پڑھا تو اس کے اوپر جادو اور جنات اپنا اثر نہیں دکھا سکتے، بلکہ اس کے آگے زیر ہو جاتے ہیں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کو کثرت سے پڑھیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظہ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن کو اپنے گھروں میں پڑھیے، سنت پر عمل کیجیے۔ اگر آپ کو اس طرح کا کوئی روحانی معاملہ پیش آ جاتا ہے تو آپ صحیح العقیدہ، راسخ العقیدہ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے انسان کے پاس جا کے اس کے پاس بیٹھیے اور اس کو اپنا مسائل بتائیے، اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس سے دلائل لے کر اس پر عمل کیجیے، نہ کہ آپ ایسے شخص کے پاس جائیں جس کا عقیدہ بھی واضح نہیں ہے، جس کی سوچ اور اس کا منہج بھی واضح نہیں ہے۔ وہ کیا کرے گا؟ آپ کو اصل راہ سے ہٹا دے گا۔ فرمایا پھر ساتھ ساتھ وہ بھی گمراہ ہوگا، آپ کو بھی گمراہ کرے گا۔ فرمایا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ دنیا میں ایسے انسان کو اپنا دوست ہی نہ بناتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جانی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ اس آیت میں اللہ نے انسان اور شیطان کو جمع کر کے فرمایا، انسان نے بھی اور شیطان نے بھی مجھے دھوکہ دیا اور راہ سے مجھے ہٹا دیا۔ میں آخر میں اپنے استاد المکرم فضیلت الاستاذ مولانا احسن سلفی صاحب مدیر جامعۃ الاحسان الاسلامیہ کا مشکور ہوں، جنہوں نے اس موضوع پر مجھے بات چیت کرنے کے لیے موقع فراہم کیا، اور میں ان کے لیے دعا گو ہوں اور پورے ادارے کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔